وَلَن تَفْعَلُوا You can't prove it. تم قیامت کی صبح تک پروف نہیں کر سکتے. قرآن پڑھنے والا امن پرست ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. قرآن میں کسی بھی ہندو کو مارنے کا آدیش نہیں, کسی بھی مشرک پر ظلم کرنے کا آدیش نہیں. کچھ آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ دیکھیے جی قرآن میں کیا کہا گیا کہ نماز پڑھو, قرآن میں کہا گیا اذان دو, قرآن میں کہا گیا یہ صرف ایک اللہ کی سنتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, تو ایک اللہ کو ماننا کوئی پاپ نہیں. ایک اللہ کو ماننا پاپ نہیں بلکہ ایک اللہ کی پوجا کی بات کہی گئی. کہتے کہ نہیں یہ دھرم پرست ہوتے ہیں, مسلمان مسلمان مسلمان, اسلام اسلام کرتے ہیں, صرف یہ دھرم پرست ہوتے ہیں. وسیم رضوی صاحب بتاؤ اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو کہ دھرم وشے ہے, منشیہ وشے ہے, ایشور کا مقصد ہے. بھگوان دروستسے حیاتے قرونم شریرے شمم ناشم سرمنیتی گچھتی. وسیم رضوی صاحب آپ کی زبان ختم ہو جائے, آپ کے دانت ٹوٹ جائیں, آپ کی ہڈیاں سڑ جائیں, آپ کی گوشت ختم ہو جائیں گے. When you will die, جب آپ مرو گے سڑ جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے پاس کیا جائے گا؟ آپ کا دھرم جائے گا, آپ کا کرم جائے گا. آپ کہتے ہو کہ دھرم پرست لوگ ہیں یہ. ہاں ہم دھرم پرست ہیں, لیکن وہ دھرم جو کسی پر ظلم کا آرڈر نہیں کرتا. اور دھرم ضروری, بھگوان دھرمستسے حیاتے, دھرم کوئی بھی ایشور کے طرف سے آتا, ایشور کے سسٹم کو دھرم کہا جاتا. بھگوان دھرمستسے حیاتے قرونم شریرے شمم ناسم سرومنیتی گچھتی. انسان کا شریر مٹی میں ڈالنے کے بعد شریرے شمم ناشم ناش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن آدمی کا جو کرم ہوتا, جو اچھے عمل ہوتے ہیں, وہ اس کا باقی رہے گا. تو ہمارا جو کرم ہے, سپوز دیٹ ہم نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پنیہ ملے, ہم اللہ کی نظر میں عزت دار بن جائیں, مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں. یہی مقصد ہوتا ہے ہمارا. اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو کیا ہے اسلام کی بیسک رول؟ ایک اللہ کو مانو, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام لوگوں کو مخاطب کر کے محمد نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ, معبود اللہ کو مان لو, اللہ کو ہی معبود مانو. اگر اللہ کو معبود ماننا گناہ ہوتا, اگر نماز پڑھنا پاپ ہوتا, تو شری رام چندر جی نہیں کہتے ہنومان جی کو کہ پتما دارکا جیوا دیود دین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا. نہیں کہتے کہ تم ساشٹانگ کرو, اور ساشٹانگ کو عربی میں الصلاۃ نماز بولتے ہیں. ساشٹانگ مطلب 7 body of parts of bodies, parts of body, 7 اسٹانگ 8 پارٹ پر عبادت کرو. اور وہ نماز نہیں ہوتی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے 8 انگ زمین پر لگتے ہیں, پیر, گھٹنے, یعنی دونوں انگوٹھے, گھٹنے, اس کے بعد پھر آپ کے یہ دونوں ہاتھ لگتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ ناک اور یہ پیشانی گن لیجیے, 8 ہی ہوتا. 100 اشٹ انگ کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ شری رام چندر جی دے رہے ہیں ہنومان جی کو. کوئی پاپ نہیں. ایک اللہ کو, ایک ایشور کو ماننا پاپ نہیں, جرم نہیں. اچھا, کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے 26 آیت نکالے جائیں؟ کون سی آیت ہے؟ ایک آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, قرآن میں کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. انہوں نے ٹپڑی کی, دیکھو اسلام میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ارے کتنا بڑا ظلم ہے, دیکھو. اسی لیے اس آیت کو نکالا جائے. دوسری آیت رکھی انہوں نے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ اور بھی آیت قل للمؤمنات یغضضن, پردے کے اوپر جو آیت ہیں ان پہ بھی پابندی لگایا جائے. ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے
باضابطہ اس یاچکا میں اپنے پیٹیشن میں داخل کیا کہ سپریم کورٹ سے نویدن کیا کہ ہمارے اس پیٹیشن کو، اس درخواست کو ایکسپٹ کیا جائے اور قرآن سے 26 آیتوں کو ریموو کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں تو چیلنج کرتا ہوں وسیم رضوی کو، میں طالب علم ہوں، وسیم رضوی صاحب آئیے آپ میدان میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ بتائیے زنا بہت زیادہ ہوتے سماج کے اندر، ریپ بہت ہوتا، ریپ عموماً کیوں ہوتا ہے؟ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ ریپ کے لیے پہلے سے فیل ہموار ہوتا ہے، یا تو پہلے سے سمبند جڑتے ہیں، پہلے سے بے پردگی ہوتی ہے، پہلے سے نگاہیں ملتی ہیں، پھر نمبر ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہائے، پھر ہیلو، ہاؤ آر یو پہ جاتا ہے، پھر لاسٹ میں آئی لائک یو، پھر آئی مس یو، اس کے بعد فائنلی آئی لو یو۔ وہاں پر جانے کے بعد، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب دیکھ لیتا ہے کہ لڑکی میرے پنجے میں آ گئی، تو اس کے بعد پھر آخری سینٹنس اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، زنا کیوں ہوتے؟ زنا اس لیے ہوتے شریعت کے خلاف کام ہوتا۔ تو زنا کرنے والے کو اگر کوئی زنا کر لے تو بھارت کے سمویدھان لال کرشن اڈوانی جی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی زنا کرنے والا ہے تو اس زنا کرنے والے زانی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی، سزائے موت، زنا کرنے والے کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ چلیے، آپ نے ڈیسیژن دے دیا، ججمنٹ دے دیا، فیصلہ سنا دیا آپ نے کہ زنا کرنے والے کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن ایک بات بتائیے، تو اس بیماری سے بچانے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ کرشن جی اڈوانی سے، لال کرشن اڈوانی سے پوچھیے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، وسیم رضوی سے پوچھے نا کہ وسیم رضوی صاحب، زنا کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے، عمر قید کی سزا، تو اس عمر قید کی سزا سے بچانے کے، اس گناہ سے بچانے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ سے سوال میڈیا کے مادھیم سے، بتاؤ، آپ تو بولتے ہو کہ زنا کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے، عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس مہلک چیز سے بچانے کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے، سماج کو بچانے کے لیے، زنا سے مکت کرنے کے لیے اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو، کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپشن ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ کی نظر میں نہیں ہے، وید کی نظر میں نہیں ہے، یہ سوال کرو بائبل سے کہ سزا زنا سے کیسے بچے؟ بائبل سر جھکائے گا، رگوید سے پوچھو، رگوید سر جھکائے گا، یجروید سے پوچھو، یجروید سر جھکائے گا، رامائن مہابھارت سے پوچھو، وہ سر جھکا لیں گے، اپنشد سے پوچھو، وہ سر جھکائیں گے، آواستھا سے پوچھو، وہ سر جھکائیں گے، چین سے پوچھو، نہیں جواب دے پائے گا، امریکہ سے پوچھو کہ زنا سے کیسے بچے، نہیں دے پائے گا جواب، پوچھو لندن سے، پوچھو اٹلی سے، پوچھو جرمنی سے، پوچھو جاپان سے۔ وسیم رضوی صاحب، آپ ہماری زبان کا، آپ ہماری سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہے ہی نہیں جواب، قرآن کے علاوہ کہیں پر جواب نہیں ملے گا۔ دنیا کی تمام کتابوں سے پوچھو کہ زنا سے کیسے بچیں، ساری کتابیں خاموش ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن مجھے زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ، قرآن کہے گا کہ آؤ مدرسے کے اندر، مولانا نوشاد صاحب کے مدرسے میں آؤ، قرآن کہے گا کہ آؤ ہم تمہیں زنا سے بچنے کا راستہ بتاتے ہیں، قرآن بتائے گا کہ زنا سے کیسے بچا جائے گا، قرآن کہے گا کہ زنا سے بچنا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکی کو کہو نگاہیں نیچی رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وقرن فی بیوتکن۔ قرآن کہتا ہے say to the believing women that they should your liver and gaze your God and you don't show your beauty and ornament in front of the people
it will protect your liver, it will protect yourself, it will protect, یہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. وسیم رضوی صاحب کس نے جواب دیا؟ کس کے پاس ہے زنا سے بچنے کا راستہ؟ قرآن کے پاس ہے زنا سے بچنے کا راستہ, ورنہ کسی کتاب میں زنا سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان آیتوں کو نکالنا چاہتے ہو جس آیتوں میں زنا سے بچنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا, اور کہا کہ سماج کے نوجوانوں کو کہو کہ نگاہیں نیچی کر لے. جب نگاہیں نیچی ہوں گی, نگاہیں نہیں ملیں گی, جب نگاہ نہیں ملیں گی تو بات آگے نہیں بڑھے گی, جب بات آگے نہیں بڑھے گی تو میل ملاپ نہیں ہوں گے, جب میل ملاپ نہیں ہوگا تو اجنبیت بڑھ جائے گی, جب اجنبیت ہوگی تو پھر زنا کے واردات گھٹ جائیں گے, زنا کے ریشو کم ہوں گے, جب زنا نہیں ہوگا تو سزائے موت بھی نہیں ملے گی. کس نے بتایا زنا سے بچنے کا راستہ؟ قرآن نے بتایا. آپ کہہ رہے ہو کہ اس قرآن کی آیت کو نکالو. نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائیو. السارق والسارقۃ, ہاتھ کاٹ دیے جائیں. کس کے؟ چور کے. وسیم رضوی صاحب کہنے لگے اچھا اس آیت کو بھی نکالو. کیوں جی؟ اس میں ہاتھ کاٹنے کی بات کہی جا رہی. اچھا ظلم ہے, ہاتھ کاٹنا ظلم ہے. دیکھو قرآن میں آرڈر ہاتھ کاٹو, قرآن میں آرڈر ہاتھ کاٹ دو. یہ واویلا مچا رہے ہیں. میرے بھائیو آپ تعلیم یافتہ ہیں, آپ بڑے پیار سے جواب دے سکتے. آپ کہیے کہ وسیم رضوی صاحب یہ دوسرے درجے کی چیز ہے ہاتھ کاٹنا. چوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ دوسری چیز ہے. لیکن ایک بات بتا دو, اگر کوئی ڈاکہ ڈالے, اگر کوئی چوری کرے تو اس کے لیے قانون کی نظر میں کیا سزا؟ وسیم صاحب آپ بتائیے آپ کے نظر میں کیا؟ وہ کہے گا کہ زندہ, اس کو 7 سال کے لیے جیل میں ڈال, 7 سال کے لیے جیل میں ڈالتے. کیا یہ ظلم نہیں؟ اگر کوئی چور چوری کرتا, کوئی ڈاکو ڈاکے ڈالتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عجیب طرح کے چور ہوتے. جے پور میں چوری کرنا تھا اس کو کسی گھر میں, تو 1 کروڑ روپے خرچہ کیا. پہلے وہ چور نہیں, وہ کروڑ پتی چور تھا. 1 کروڑ روپے خرچ کیا پہلے, تب جا کر اس نے چوری کی پلاننگ کی. یعنی کتنی دولت ہوگی وہ جس کی وہ چوری کرنا چاہتا تھا. 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا, نیچے سے سرنگ کھودا, کھودتے وہاں پر پہنچے جہاں چھپا کر تجوری رکھی ہوئی تھی, وہاں سے چوری کی. چوری کرنے کے اب اس کو سزا ہوگی 10 سال, 15 سال, 7 سال, عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے اگر اس نے اور بھی غلط حرکتیں کی تو. وہ چوری کی. پوچھو کہ بھئی 7 سال کی سزا دے رہے ہو, چوری کرنے والوں کو سزا تو دے رہے ہو, لیکن اس چوری سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وسیم رضوی صاحب کیوں ہم چوری کریں, کیوں ہم ایسے موقع دیں نوجوانوں کو کہ وہ چوری کریں؟ کوئی راستہ, کوئی پائے؟ پوچھو وسیم رضوی صاحب سے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب سے پوچھو کہ چوری کی سزا کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. سزا تو سب دیتے ہیں, لیکن پوچھو کہ چوری سے بچنے کا کوئی راستہ ہے کسی کے پاس؟ دنیا کی ساری کتابیں خاموش, کسی کے پاس چوری سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چور چوری کر لے تو سزا ہے. بچنے کا کیا راستہ ہے؟ نہیں ہے. اسلام پہلے گائیڈ لائن کرتا, اسلام قرآن پہلے بتاتا ہے, بچاتا ہے. اب اگر کوئی نہ مانے تب اس کو اسلام سزا دیتا ہے. جیسے سپوز ہے پہلے سب کچھ منع کیا کہ کسی کے ساتھ میل ملاپ مت کرو, غیر محرم الگ ہو, آپ ناجائز سمبند مت بناؤ. لیکن اگر کوئی ناجائز سمبند بناتا ہے تب قرآن کہتا ہے فجلدو, کوڑے برساؤ, پتھر برساؤ. تب کہتا بعد میں, یعنی زبردستی ہر دھرمی کی. فیصلے کو نہیں مانا تو فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے, بچنے کے راستے نہ اپنانے کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ یہاں سے کلیا گنج جائیں اور ہم کو کہیے کہ مولانا عبداللہ یہ تو راستہ جائیے گا تو وہاں پر شیر آپ کو کاٹ کر کھا جائے گا. آپ نے بتا دیا ہم کو کیا چاہیے کہ ہم راستہ بدل کر جائیں. لیکن اگر ہم کہیں ہاں دیکھیں گے کہ
اتنا بڑا شیر ہے. ہم چلے گئے, شیر نے حملہ کیا. تو اس کے بعد کسی نے خبر کی کہ ارے نوشاد صاحب جائیے اپنی ٹیم کو بھیجیے, مولانا فیضل کو شیر پکڑ رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا مولانا فیضل سے مت جائیے, شیر آپ کو کھا جائے گا, وہ مرے تو مولانا کو مرے تو مرے. ایسا ہے نا. ایسے ہی اب چوری میں سزا ہاتھ کاٹ رہے, لیکن اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے, بچا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. چوری آدمی کب کرتا ہے؟ چوری آدمی کرتا ہے جب اس کو غریبی پریشان کرتی. کروڑ روپے اس نے لے کر اس نے گھر خرید کر چوری کی, لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں چرایا, انہوں نے کہا کہ سب قرض میں ڈوبے ہوئے تھے. سماج میں چوری ہمارے نوجوان وہی کرتے ہیں, یا تو بھوک ہوتا ہے پیٹ میں, یا پریشان ہوتا پیسے نہیں ہوتے, کوئی انکم سورس نہیں ہوتا, تو پھر وہ چوری والا راستہ اپناتا. بہت کم ہوں گے جو شوق سے چوری کرتے, ورنہ کوئی نہ کوئی دقت ہوتی ہے, فائنینشیلی پیسوں کی کوئی کمی ہوتی ہے, تب آدمی وہ جا کر چوری کرتا. اور پھر اس چوری سے بچنے کا راستہ کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, وسیم رضوی صاحب پڑھو ان آیتوں کو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بڑے لوگ جن کے اللہ نے سماج میں دولت دی, گاؤں کے اندر جن کو پیسے دیے, ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں, اور جب زکوٰۃ نکل کر ان غریبوں تک پہنچ جائے گی, ان کے پاکٹ میں پہنچ جائیں گے, ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, تو پھر کوئی چوری نہیں کرے گا. لیکن تب بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب اپنے شوق سے کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, صرف شوق سے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے. تب اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ کو پکڑو, اس لیے کہ اپنے شوق میں ابھی چوری کر رہا, اب اس کے ہاتھ کو پکڑو. ہم نے منع کیا تھا کہ چوری مت کرنا, لیکن اس نے چوری کی, اب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جان. تب جا کر دوسرے درجے میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا. پہلے اللہ نے بچنے کا راستہ زکوٰۃ کا نظام رکھا کہ غریبوں کو زکوٰۃ دیا جائے, کمزوروں کو زکوٰۃ دیا جائے. جب ان تک پیسہ پہنچ جاتا ہے تب بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دھرم ہے. تب اللہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو تاکہ زندگی میں کبھی بھی یہ چوری نہ کر پائے. بتاؤ, دنیا کی کسی بھی کتاب سے سوال کرو, 26 آیتوں کو نکال دو گے. اگر یہ 26 آیتوں میں جہاد کی آیت نہیں ہوتی تو انگریز اس دیش میں آج بھی راجمان ہوتا. وسیم رضوی صاحب, آج تو آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں گھومتے ہو نا, آج تو آپ کے پاس بنگلے ہیں, آج تو آپ کی زبان میں طاقت ہے, آج جو آپ اپنے پاس 5-6 نوکر رکھے ہوئے ہو, آپ کے پاس بینک بیلنس ہے, انہی علماء کرام اور انہی جہاد کی آیت کی وجہ سے جب انگریز آیا تو سب سے پہلے ہمارے علماء نے کہا کہ ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے جہاد فرض ہے. انہوں نے جہاد کو فرض قرار دیا. تب مسلمان میدان میں نکلے, ہندو بھائی بھی میدان میں نکلے, انگریز کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے. تب جا کر انگریز بھاگا. اور آپ اس آیت جہاد کو نکالنا چاہتے ہو, جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشرکین کو جہاں پاؤں قتل کر دو, غلط بات. جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرنا. مثال کے طور پر وسیم رضوی صاحب کا ٹیٹوا کسی نے پکڑ لیا, ایسے کر کے گڑا. اب وسیم رضوی صاحب کیا کہیں گے؟ کہہ رہے مجھے بچاؤ, مجھے چھڑاؤ, ہیلپ می, میری جان مار دے گا. وہ کبھی کبھی وہ بھی گھوسے مارے گا دشمن کو اپنی جان بچانے کے لیے. اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو فائٹ کر رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے, اسی کو جہاد بولتے ہیں. جہاد کا یہ مطلب نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا. گالوان گھاٹی میں ہمارے بھارت کے سینک 20 سینک شہید ہو گئے. کیوں؟ چائنا کی فوج سے اپنے ملک کو بچاتے بچاتے پانی میں, ایک دم ٹھنڈے پانی, ٹیمپریچر ایک دم مائنس میں گیا ہوا تھا, وہاں پر لڑ رہے تھے. وہ ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا. کس لیے لڑ رہے تھے؟ تاکہ اپنے دیش پر ان کو قبضہ نہ کرنے دیں, اس لیے وہ لڑ رہے تھے. ان کا وہ عمل جہاد, اسی کو جہاد بولتے ہیں. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مسلمان اور تو
آج کل کوئی بھی مولانا دیکھتے ہیں تو اس کو القاعدہ سے جوڑ دیتے ہیں، اور وسیم نذیر صاحب کیا بولے کہ ان آیتوں کی وجہ سے القاعدہ میں نوجوان شامل ہوتے ہیں، ان آیتوں کی وجہ سے جیش محمد میں شامل ہوتے ہیں، ان آیتوں کی وجہ سے آئی ایس میں پیداوار بڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جہادی تنظیم ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، جہادی مطلب وہ جہادی نہیں، لڑاکو تنظیم ہے، اسلام سے قرآن سے جہاد کا